أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف و تمحید، حمد، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. درود و سلام امام المرسلین، شفیع المذنبین و رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات محترم، عبادات میں اللہ رب العالمین نے جو مسلمانوں کے لیے عبادتیں مشروع فرمائی ہیں، ان میں حج ایک جامع عبادت کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی جامعیت اس اعتبار سے ہے کہ نماز جو ہے وہ جسمانی عبادت ہے، روزے کا تعلق بھی جسمانی عبادت سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق مالی عبادت سے ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں ایک اچھا خاصا مال بھی صرف ہوتا ہے اور جسمانی انرجی، قوت اور طاقت بھی صرف ہوتی ہے. اور یہ 5 دن مشقتوں کے ساتھ، جسمانی مشقت، تھکاوٹ، انتہائی توجہ، یکسوئی، یہ ساری چیزیں حج کی عبادت کو شامل ہیں. اور جب بندہ اس عبادت کو پا لیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے فرمایا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. جس شخص پہ حج فرض ہوا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کسی قسم کی بےہودگی کا، گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. اور ساتھ کہا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے کر جانا، سفری اخراجات اور اس کے معاملات کا اہتمام کر کے جانا. لیکن یاد رکھنا ان خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ اور متاع یہی ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں، ہر لمحہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا صحابی رسول کو، اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے جہاں پہ بھی تم ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، فیملی کے ساتھ ہو، دوست احباب سے ہو، کسی کے ساتھ بھی آپ وقت گزار رہے ہوں. اتق اللہ حیثما کنت. اور پھر کہا
وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ، آپ سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، تو پھر کوتاہی نہیں کرنی، فوری طور پر نیکیوں کا انبار لگا دیجئے تاکہ وہ برائی جو ہے وہ دھل کے رہ جائے۔ اور فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِحُسْنٍ خُلُقٍ، جب بھی لوگوں سے ملاقات ہو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ ملنا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اللہ رب العالمین نے صاحب ثروت لوگ بھی پیدا کیے ہیں، اور ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے مومن مسلمان رکھے ہیں جن کو اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی ہے، وسائل کی اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہر سال حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ مالی تفاوت ایسا رکھا ہے، یہ مالی معاملات میں اختلاف اور فرق ایسا رکھا ہے، یہ ڈائیورسٹی ایسی ہے کہ بسا اوقات ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو عمرہ کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے۔ آج کے جمعے میں ہم انہی چند نیکیوں کا تذکرہ کریں گے کہ ہم ادھر رہ کر بھی حج کا ثواب پا سکتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، صرف اسی کو ہی یہ نیکی ملے گی۔ یہ نیکی میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہر شخص ان چند نکات کو جو ہم یہاں پہ بات کریں گے اپنے کردار اور عمل کا حصہ بنائے، انشاءاللہ اللہ تعالی حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابی رسول سیدنا ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے انما الدنیا لأربعۃ نفر، یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 2325 نمبر۔ 4 قسم کے لوگوں کے لیے دنیا ہے، 4 قسم کے لوگ آپ کو ہمیشہ ملیں گے۔ پہلا شخص وہ ہے، آپ نے فرمایا عبد رزقہ اللہ مالا، ایک شخص وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، مال و دولت ہونے کے باوجود اللہ سے ڈرتا ہے، گناہ کرنے میں جلدی نہیں کرتا، کوئی ایسی حرکتیں جان بوجھ کے اس سے ہوتی نہیں ہے کہ پیسہ ہے، وسائل ہیں، جو مرضی کرتے پھرو، اللہ کی نافرمانی کرتے پھرو، کس نے پوچھنا ہے، نہیں۔ ساتھ ساتھ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں کو ملا کے رکھتا ہے۔ آپ صفات سنتے جائیں کہ مال اللہ نے دیا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو ملا کے رکھتا ہے۔ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِي حَقًّا، اور اس مال میں اللہ رب العالمین کا حق بھی رکھا ہے، اس نے صدقات، زکوٰۃ، مختلف معاملات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، رشتہ داروں کو بھی دیتا ہے، ناداروں کو بھی دیتا ہے۔ فرمایا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ اور بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر پر وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے علم دیا ہے لیکن مال کی فراوانی نہیں ہے۔ فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ، نیت بڑی خالص ہے، دل سے بے ساختہ آوازیں نکلتی ہیں، لو ان لی مالا، اگر میرے پاس بھی آج مال ہوتا، لعملت بعمل فلان، میں بھی اس طرح کا عمل کرتا جس طرح میرے گلی محلے میں، میری مسجد میں، میرے رشتہ داروں میں فلاں صاحب ثروت شخص ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اس رب کے راستے میں بڑا ہی خرچ کرتا ہے۔ فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ آج آپ اسی حدیث کے بلبوتے پر دیکھیے، ایک شخص آپ کی مسجد میں، آپ کی گلی محلے میں، آپ کی کالونی میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کی مارکیٹ میں اللہ نے اس کو سہولت دی ہو، وہ ہر سال 2 عمرے بھی کرتا ہو، حج بھی کرتا ہو، تو وہ ایک شخص جس کو اللہ نے مال تو نہیں دیا، اس کی طمع ہے، اللہ اے میرے مالک اگر تو مجھے بھی اتنا مال دیتا، وہ کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتا، وہ اپنے مالک سے تعلق رکھے ہوئے، اللہ تو مجھے بھی مال دیتا
یہ سال میں 2 عمرے کرتا ہے، اللہ میں 3 عمرے کرتا ہوں۔ اللہ یہ تو پھر 2-3 سال کے بعد حج کرتا ہے، اللہ تو مجھے مال دے، میں تیرے رستے میں ہر سال حج کر کے آتا ہوں۔ اس حدیث کے مطابق فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے برابر گھر بیٹھے ہی حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھنا، اگر اللہ رب العالمین نے نیکیوں کے مواقع پیدا کیے ہیں تو ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ہے، ساتھ تربیت ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ بری عادتوں سے، بری نیت سے، بری خصلت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کی بھی مثال سنیے، اس شخص کی بھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا، ایک شخص کو اللہ نے مال دیا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، اس کے پاس علم کی دولت نہیں ہے، اور پھر وہ کیا ہے فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، اپنی مرضی کے مطابق اپنے مال میں تصرف کرتا ہے، حلال ہو حرام ہو، اس کو کوئی علم نہیں ہے، یہ وہ کام کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے رب سے بھی نہیں ڈرتا، مال کا حق بھی ادا نہیں کرتا۔ وَلَا يَصِلْ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، نہ اس کو اللہ کے حق کا علم ہے، نہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کا علم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فَهُوَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، یہ بدترین ناپاک ترین مقام، اللہ تعالیٰ بدتر مقام اس شخص کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ کریم اس نتیجے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اب دنیا میں آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جن کے ظاہری جاہ و جلال کو دیکھ کر، ظاہری حیثیت اور وقار کو دیکھ کر بسا اوقات دنیا دار، یہ اہل دین لوگ، وہ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ میرے رب نے قرآن میں یہی فرمایا ہے لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر، لوگوں کا آنا جانا، ان کا ظاہری اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ظاہری وسائل کو دیکھ کر، ان کے کاروباروں کو دیکھ کر، ان کی سہولیات کو دیکھ کر کہیں دھوکے میں نہ آ جانا۔ متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا سما ہے جس دنیا کو دیکھ کر وہ تو دھوکے کا شکار ہوئے بھی ہوئے ہیں، اے نبی کہیں آپ دھوکے کا شکار نہ ہو جائیے، اور یہی حکم ہم مومنوں کو ہے۔ کہا متاع قلیل، ایسا آدمی جو آپ نے مثال سنی ہے کہ جس کو مال تو موجود ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، مال کا حق بھی ادا نہیں کرتا، رشتہ داروں کے حقوق کی پاسداری بھی نہیں کرتا، فَهُوَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، یہ بدترین منازل کا مستحق ہوگا۔ اور اسی حدیث کے مطابق اسی کا پیروکار وہ شخص جسے اللہ نے علم نہیں دیا، علم کوئی نہیں ہے، اس کے ظاہری جاہ و جلال کو، ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر نمازیں ترک کر دی، روزے ترک کر دیے، لوگوں کو حق دینا چھوڑ دیے، اور پھر بھی دل میں طمع ہے کہ اگر کچھ مال اور آ جائے میں اسی طرح کا بن جاؤں۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اسی طرح کا ہی بنے گا، اس کو بھی اسی مقام میں رکھا جائے گا جس طرح یہ بدترین مقام کا مستحق بنا ہے۔ اس لیے بھائیوں، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ایسی دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انا نسألک بعیش السعداء وبمنزلۃ الشہداء وموافقۃ الانبیاء والنصر علی الاعداء۔ اے اللہ رب العالمین، ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں، اللہ تو اس سے سوال کرتے ہیں جو خوش نصیب لوگوں کی زندگی ہے، اللہ ہمیں وہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں شہداء کا مقام عطا فرما۔ یہ دعائیں ہمیشہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، دوسرا وہ شخص، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ شخص من صلی الغداۃ فی جماعت، جامع ترمذی کی 586 نمبر حدیث ہے کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز اس نے پڑھی، ثم قعد، بیٹھا رہا، ثم یذکر اللہ، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہا،
حتی تطلع الشمس، سورج طلوع ہو گیا ہے. ثم صلی رکعتین، اس نے 2 رکعتیں پڑھی. کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ، اس کو حج کی اگر توفیق نہیں بھی ملی، اس نے بیٹھ کر اہتمام سے انتظار کر کے اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ کے گیا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دے. بھائیوں محنت کریں، یہ اس شخص کو اجر ملے گا جو فجر کی نماز جماعت سے آ کے پڑھتا ہے، جو مسجد میں جماعت سے آ کے نماز پڑھے گا، جو جماعت کے لیے مسجد میں ہی نہیں آتا، جو اہتمام کے ساتھ مسجد کی صفوں کی زینت ہی نہیں بنتا، جو جماعت سے بھی نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں ہی نہیں آتا. میرے بھائیوں اس کو اجر کیسے ملے گا؟ اللہ کریم ہمیں اس اجر کا مستحق بنائے. میرے بھائیوں تیسرا وہ شخص سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی 6556 نمبر حدیث ہے. آپ نے فرمایا من مشى الى صلاة مکتوبۃ فی الجماعہ، جو شخص جماعت کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے کے لیے پیدل چل کے آتا ہے، پیدل چل کے آتا ہے، فَهِيَ كَحَجَّةٍ، اس کی مثال ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. وَمَن مَشَى إِلَى صَلَاةٍ تَطَوُّعٍ، فرضی نماز کے لیے آپ مسجد میں آئے، اللہ حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. نیت خالص ہونی چاہیے. سچی بات ہے جتنی اللہ نے عمر دی ہے پتہ نہیں کئی ہزاروں حج انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے. یہ نیت لے کر آیا کریں کہ میں اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا. وہ ایک مرتبہ اذان ہوئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا. ساتھ کوئی ساتھی بیٹھا تھا، کہنے لگا یا امیر المومنین، خلافت کی بات ہے ان کے خلافت کے دور کی، کہ امیر المومنین کیا مسئلہ ہوا؟ اذانیں تو پہلے بھی ہوتی تھیں، آج کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے بلا لیا ہے، اب اس ذات کے دربار میں حاضری ہے جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. آج دنیا میں میرے بھائیوں کسی افسر کے سامنے کھڑا ہونا پڑ جائے ٹانگیں کانپتی ہیں، کسی پیشی پہ جانا پڑ جائے، جج کے سامنے کھڑا ہونا پڑ جائے، وہاں پہ انسان تھر تھراتا ہے، کانپتا ہے، ہاتھ کانپیں گے، ٹانگیں کانپیں گی. یہ انسان کی دنیا ہے، جیسے ہی مرنا ہے سارا کچھ ختم ہو جانا ہے. لیکن اس رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اور وہاں پہ کیا کیفیت ہوگی؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن جبریل امین بھی کھڑے ہوں گے، سارے فرشتے کھڑے ہوں گے، صف بنا کے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، کسی میں جرت نہیں ہو سکے گی اس رب کے سامنے کلام کرے. اس رب کا دربار یہ ہے، اس رب کی جلالت یہ ہے. اسی لیے وہ رب کہتا ہے لمن الملک اليوم، آج کے دن بتائیے بادشاہت کس کی ہے؟ سارے مجمع پہ، ساری کائنات پہ رکت چھائی ہوگی، خاموشی. اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج اس ذات کی بادشاہت ہے جو واحد بھی ہے، قہار ذات بھی ہے. اس مالک کے سامنے کی بات ہے میرے بھائیوں. فرمایا جو شخص وَمَن مَشَى إِلَى صَلَاةٍ تَطَوُّعٍ، جو نفلی نماز کے لیے نکلتا ہے، فَهِيَ كَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ، اللہ کریم اس کو نفلی نماز کے لیے چل کر آنے کے لیے جو اجر عطا فرماتے ہیں وہ مکمل عمرے کا اجر عطا فرماتے ہیں. میرے بھائیوں اجر اکٹھے کرتے جائیے. چوتھی بات، رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
صحیح ترغیب و ترہیب کی 86 نمبر حدیث ہے. آپ نے فرمایا من غدا الی المسجد، جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، نیت یہ ہوتی ہے یا کوئی خیر کی بات سکھا کے آنی ہے یا کسی سے سیکھ کر آنی ہے. مقصد کوئی بھی ہو، مسجد میں آئے چلیں کوئی ہدایت کی بات ہی پلے پڑ جائے گی، مسجد میں مغرب کے بعد چلے نصیحت ہوتی ہے 10-15 منٹ، شاید ہمارے لیے کوئی نصیحت کا پہلو نکل آئے، یا میں جاتا ہوں فلاں بندہ ہے اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، میں وقت دوں گا اس کی نماز ٹھیک کروانے کی کوشش کروں گا، فلاں شخص سے ملوں گا جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، میں اسے سمجھاؤں گا کہ جھوٹ بولنا اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے. فلاں شخص ہے اس نے لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی شروع کی ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا دھوکہ دینا مومن کا شیوا نہیں ہوتا. یہ تمام کی تمام خیر کی باتیں ہیں جس کی ایک لمبی فہرست آپ اپنے طور پہ بھی تیار کر سکتے ہیں. آپ اس نیت کے ساتھ ہے کہ آپ نے یا خیر خود سیکھنی ہے یا کسی کو سکھانی ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ کأجر حاج تاما حجتہ، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جس طرح اس شخص نے ایک مکمل حج کر لیا ہے سارے مناسک سمیت، اللہ اس کو اس کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں. بھائیوں، بندہ کسی کے پاس جاتا ہے کہتے ہیں یار چلو اس سے چائے پئیں گے، فلاں کے پاس جاتے ہیں اچھا کھانا کھلائے گا، فلاں کے پاس جاتے ہیں اچھی گپیں شپیں لگ جائیں گی. صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری کیفیت یہ ہوتی تھی، ہم تو کہتے ہیں نا او یار کو گپ شپ پلا لی، آئیے کچھ 4 باتیں کر لیں، کہتے تھے آئیے بیٹھیں کچھ اپنے دین کی باتیں کر لیں، اپنے دین کے حوالے سے باتیں کریں. آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کی کتنی تکبیر اولیٰ ایک مہینے میں یا ایک سال میں فوت ہوئی ہیں، کتنی تلاوت روزانہ کرتے ہو، کتنا ذکر کرتے ہو، کتنا یہ اچھے کام کرتے ہو، لوگوں کی بھلائی میں کتنا صرف کرتے ہو، اپنا وقت کتنا وقت دیتے ہو. یہ وہ باتیں ہیں میرے بھائیوں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہے، ان کاموں کو کرنا چاہیے. اور اگلی بات میرے بھائیوں، 5ویں بات، حج کا ثواب چاہیے. آپ دیکھیے صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری کی 843 نمبر 843 نمبر حدیث ہے، کہتے ہیں جاء الفقراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ مسکین لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے ذهب اہل الدثور من الاموال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں یہ تو ہم سے بڑے ہی آگے نکل گئے، اللہ نے ان کو مال و دولت دیا ہے، اور بالاموال وبالدرجات العلا، اتنا کچھ ہے ان کے پاس کہ اس سے تو وہ اعلیٰ اعلیٰ درجے پا جاتے ہیں. کیسے؟ خود کہتے ہیں یصلون کما نصلی، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی اس طرح ہی وقت لگا کے نمازیں پڑھتے ہیں، اتنا اجر وہ بھی لے جاتے ہیں. وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وہ بھی روزے اسی طرح ہی رکھ لیتے ہیں کما نصوم جس طرح ہم رکھتے ہیں. اور پھر وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا، اللہ نے ان کو ایک ایکسٹرا فضیلت عطا فرمائی ہے، پلس پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ ان کو اللہ نے مال دیا ہے، اس سے وہ حج اور عمرہ کراتے ہیں. یہ صاحب ثروت لوگ تو ہم سے بہت آگے نکل گئے. اور فرمایا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، اس مال سے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کی باری آتی ہے، مال و دولت اتنا دیتے ہیں، جہاد کا سامان لے کے دیتے ہیں اور اجر پا جاتے ہیں.
نادار مسکین اور فقراء نظر آتے ہیں، اپنا مال خرچ کر کے بڑی نیکیاں پا جاتے ہیں۔ 4 نیکی، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یہ چاروں وہ نیکیاں میرے بھائیوں، آپ میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں یہ زیادہ سے زیادہ کروں۔ بتائیے کس کی یہ تمنا نہیں ہے؟ ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے۔ مال ہے تب بھی خواہش ہے، مال نہیں بھی ہے تب بھی یہی خواہش ہے کہ اللہ اتنا موقع دے دے، یہ اتنا کچھ کر جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا احدثکم ان اخذتم، میرے صحابہ یاد رکھنا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ایک بات ایسی بتاؤں کہ اگر تم یہ کام کر لو ادرکتم من سبقکم، تم ان کو پالو گے جو تم سے سبقت لے گئے، نیکیوں میں سبقت لے گئے، اور وہ لوگ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، تم میں سے کوئی بعد میں آنے والا اس فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ، یاد رکھنا کیسا عمل کرنا پڑے گا؟ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خلف کل صلاۃ 33، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ کی حمد پڑھا کرو، الحمدللہ کہا کرو، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے۔ یہ حج، عمرہ، جہاد اور صدقہ، میں نے آپ سے بات کی کہ یہ آپ کو نیتوں کے معادل اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ وقت اتنا دینا پڑے گا۔ آپ شہر کے علاقوں میں نماز پڑھیں، سلام امام صاحب دوسری طرف بعد میں پھیر دیں، لوگ اٹھنا پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تھوڑا تھوڑا وقت لگے گا، آپ کی تربیت ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی روحانیت اور تسکین نازل فرمائیں گے، گھر بیٹھے حج اور عمرے کا اللہ ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ اگلی بات میرے بھائیوں، اور یہ ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جو سعودی عرب میں باقاعدہ اس علاقے میں جاتے ہیں۔ آپ نے بات سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی 1412 نمبر حدیث ہے، فرمایا جی الصلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے۔ اور سیدنا ابو امامہ باہلی سنن ابن ماجہ کی 1412 نمبر حدیث فرمایا من تطہر فی بیتہ، جس شخص نے گھر میں وضو کا اہتمام کیا، ثم اتی مسجد قباء، اور پھر وہ مسجد قباء میں آیا، فصلی فیہ صلاۃ، اس نے وہاں پہ آ کے نماز پڑھی، کان لہ کاجر عمرۃ، اللہ کریم مسجد قباء میں 2 رکعتیں پڑھنے سے بھی عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے کوئی سعی نہیں کی، کوئی طواف نہیں کیا، ثواب وہاں پہ بھی میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا عطا فرمانے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے، آخری بات سنیں، باقی باتیں انشاءاللہ پھر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اتی رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، کہنے لگا انی اشتہی الجہاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنا چاہتا ہوں، فلا اقدر لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدرت طاقت نہیں ہے، مسائل ہے، لیکن جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا هل بقی من والدیک احد، اور بھائی بتاؤ کوئی والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ مسند ابی یعلا کی 2760 نمبر حدیث ہے، بتاؤ والدین میں سے ماں یا باپ زندہ ہے؟ کہنے لگا جی امی، اللہ کے رسول امی زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فَأَبْلِ اللَّهَ فِي بِرِّهَا، جاؤ
اس کے ساتھ نیکی کر لو، اپنے آپ کو نیکی میں لگا لو۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، جب تو یہ کام کر لے گا، أَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ، اللہ تیری ماں سے خدمت کرنے کے عوض تجھے حاجی بھی بنا دیں گے، معتمر بھی بنا دیں گے، مجاہد بھی بنا دیں گے۔ یہ سارے ثواب آپ کو گھر بیٹھے مل جائیں گے۔ بدقسمت تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس والدین کی نعمت بھی موجود ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول پہ چڑھتے ہوئے جب بد دعائیں وہ 3 جو کی ہیں، آمین جب کہا، جن بد دعاؤں پہ، ان میں سے وہ بدبخت شخص بھی ہے کہ جس کے پاس والدین اس کی زندگی میں آئے، اس نے خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی۔ میرے بھائیوں، جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ کریم ان کے اولاد کو ان کے لیے خدمت کر کے یہ ثواب لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ کی 2064 نمبر حدیث ہے، من جہز غازیا، جس نے کسی مجاہد کو تیار کیا جہاد کرنے کے لیے، او جہز حاجن، یا کسی حاجی کو تیار کیا۔ آپ حج نہیں کر سکتے یا وسائل آپ کے پاس اچھے ہیں، آپ نے کہا وہ فلاں ایسا شخص ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، فلاں نیک آدمی ہے، چلے میں اس پہ اپنے پیسے لگاتا ہوں، اس کو حج کروا دیتا ہوں۔ آپ نے اس کو حج کروا دیا۔ او خلفہ من اہلہ، کسی کو بھی اپنے گھر میں پیچھے سے یہ کام کروا دیا، اور گھر میں پیچھے کوئی خبر گیری کر لی۔ او فطر صائما، یا کسی کی روزے دار کی افطاری کروا دی۔ کان لہ مثل اجورہم غیر ان ینتقص من اجورہم شیء، اللہ کریم ان سب کو، یہ مجاہد تیار کرنے والے کو جہاد کا ثواب، حاجی تیار کرنے والے کو حج کا ثواب، اور اسی طرح ہی میرے بھائیوں افطاری کروانے والے کو اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کا اسی طرح ہی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ ثواب لینے کی اور بڑھ چڑھ کر نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔